اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیر کامل۔ السلام علیکم۔ اگر آپ دولت سنبھال سکتے ہیں تو کسی بھی نماز کے بعد انا اعطیناک کل کوثر سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں۔ ذاتی مکان چاہتے ہیں، بے تحاشا دولت چاہتے ہیں، جو بھی چاہتے ہیں اللہ کریم انشاءاللہ آپ کو عطا فرما دیں گے۔ محترم ناظرین، آج کا قیمتی وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ ایک خاص عمل ہے۔ میں آپ کے ساتھ جو شیئر کری ہوں اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی محتاجگی کا مسئلہ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، کاروبار میں آپ کے برکت نہیں ہے، منافع نہیں ہے یا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو بس ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی ہے، ان کے راستے میں اس طرح کی رکاوٹیں ہیں، اس طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے، اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی بھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا ہے۔ آیت کو پڑھنے والا جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اس آیت کو پڑھیں، آپ جو اللہ سے مانگیں آپ کو وہ ضرور ملے گا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے مگر اللہ کی توفیق سے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج یہ جو وظیفہ ہے اس کو کتنی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اس وظیفے کے پڑھنے سے آپ کو کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے، آج انشاءاللہ اس خاص ویڈیو میں آپ کو یہ سب کچھ بتاؤں گی۔ اس کے متعلق جو معلومات ہے وہ تمام میں آپ سے ذکر کروں گی۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لوگ اتنی عبادت کرو کہ اے لوگو اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم خوف سے عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ اب طریقہ کار جان لیں۔ جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتا ہوگا پھر عمل اثر نہیں کرتے۔ کچھ خاص احتیاطیں ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا ضروری ہے، تو طریقہ کار کو انتہائی احتیاط سے توجہ سے سن لیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وقت آپ نے اس عمل کو کس وقت کرنا ہے، وقت کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ اس کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو کر سکتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر پالنے کے لیے باہر محنت مشقت کرتے ہیں۔ اس طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں آسانی آئے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑھنا شروع کریں، یہ عمل کریں تو آپ کے مسائل جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ پاک آپ پر اپنی خصوصی رحمت کر دیں گے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں، کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، کوئی آپ تسبیح وغیرہ کر رہے ہیں تو اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ وقت کو مد نظر رکھ کر آپ اس وظیفے کی طرف اب ہم چلتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے کرنا ہے۔ تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے کیونکہ یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے، ایک بار آپ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود نہیں آتا ہے، کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اگر آپ کو کوئی آسان سا جو درود ہے جو بھی آپ کو آتا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ بھی نہیں آتا تو آپ اتنا ہی کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم،
اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر یعنی انا اعطینا کل کوثر یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سورہ جو ہے اس کو سورۃ الکوثر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ بھی طریقہ کار میں آپ سے ذکر کرتی چلوں انشاءاللہ۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کی سب پریشانیاں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اس سورہ میں ہمیں آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا۔ اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس سورت کو صرف اور صرف 21 مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہوں گے، آپ کے مقاصد جو بھی ہیں آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہیں، آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں۔ اب آپ وہیں پر بیٹھے بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آپ نے بس اتنا ہی پڑھنا ہے۔ بس پورے یقین اور کامل سے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس تسبیح کو جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اس کا مطلب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس کا مطلب جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا کہ جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان فرما دیتے ہیں، اس سے ہر غم دور فرما دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے، آپ نے 100 دانوں پر آپ نے استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، یا رب کریم، یا اللہ، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہے، ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کریں، ہم سیاکار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیے، جو محفل میں کیے، جو نادانی میں کیے، جو انجانے میں کیے، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دیں۔ تمام دوستوں سے، تمام بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں رکھ دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری تمام تر حاجات کو پورا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔